حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ ایک چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، جو لباس کا کلف بھی خراب نہیں ہونے دیتے تھے، جو سلوٹ بھی بگڑنے نہیں دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ تو یہ مختصر زندگی ہماری آزمائش ہے۔ کتاب رحمت سے سورہ الملک سے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اسی مفہوم کو بیان کیا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت دونوں کی تخلیق کی ہے، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ کیوں اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ پرکھے، آزمائے، تمہاری جانچ کرے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر کے جو صالح فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، اور جو صالح فطرت نہیں ہوتے تو ان کے سامنے حادثے بیت جائیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تیور ان کی زندگی کا تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں عبرت دیتے، یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی بھی درد غروب سے زرد ہونے والی ہے، اور تم بھی ایک دم منصائے شہود سے ہٹ جاؤ گے اور تمہارا نام بھی دنیا کو یاد نہیں رہے گا۔ تو یہ زندگی، یہ لیل و نہار، یہ شب و روز، یہ ہمیں ایک پیغام دے کے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے اور کھڑے ہو کے بلند آواز سے بولتے، یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ بھرا دربار ہے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی، دربار میں کھڑے ہو کے اس نے کہا، عمر عمر موت کو نہیں بھولنا۔ ایسے جناب عمر کانپنے لگے جیسے بید کی شاخ کانپتے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل فرمائے۔ اللہ کا خوف ان کے رگ و ریشہ میں محو نفوس تھا، صالحیت کے اجالوں سے زندگی عبارت تھی۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا، جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میری عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ وہ چراغ اہل جنت، وہ زندگی کا جمال، اگر حضور کے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا ہوتا تو وہ عمر کے سر پہ ہوتا۔ عزتوں کا وہ منصب اور وقار کی وہ مسند انہیں عطا کی گئی، لیکن یوں کانپ رہے جس طرح بید کی شاخ کانپتی ہے۔ تو آپ نے اسے بلایا، عزت دی اور کہا کہ اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ میسج مجھے روز دے دیا کرے تو کتنا اچھا ہو۔ مہینے کے بعد اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، مشاہرہ بھی دیتے ہیں، اور وہ روز آ کے کہتا ہے، یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ روزانہ اس کی اس بات کو سنتے ہیں، روح میں جذب کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا اور دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، مشاہرہ دیا، خدمت کی، شکریہ ادا کیا، کہا آج کے بعد نہیں آیا کرنا، تمہاری ڈیوٹی ختم ہوئی۔ اس نے کہا کوئی اور شخص آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی بے ادبی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی؟ تو جناب عمر روئے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید تھا۔ کہا اب دیکھ میری داڑھی میں یہ سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا اور بہت یاد دلاتا رہے۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے، رویے پھر بھی تبدیل نہ ہو۔ میاں صاحب نے کتنی خوبصورت تنقید کی تھی، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اسورہم علی النار۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے۔ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، بدکاری نہیں چھوڑتے، برائی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کا نمائندہ مسجد میں پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، لیکن یہ تاش کھیل رہا ہوتا ہے، یہ اپنے کاموں میں مگن ہوتا ہے، رب کے بلاوے پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر نہیں ہوتا۔ زندگی کٹ رہی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے سانس بکھر رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ خسارہ کیسا ہے، انسان خسارے میں، یہ تو لمحہ لمحہ عروج پا رہا ہے۔
کہاں کچی سڑکیں اور کہاں جو ہے وہ تارکول کی بچھی ہوئی خوبصورت روڈیں بن گئی، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں آج اتنے کھانے ٹیبل پہ لگے ہوتے ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ کہاں ایک لباس اور دو لباس لوگوں کے ہوا کرتے تھے اور وہ بھی پیوند لگے، اور آج اتنے لباس پڑے ہوئے ہیں کہ موسم بدل جاتے ہیں، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ یہ بہت پرانی بات نہیں، آج سے 35-30 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ شادی پہ جاتے تھے تو کسی کا جوتا مانگ کے جاتے تھے، تیرا جوتا بہت اچھا ہے، میں نے شادی پہ جانا ہے۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں وہ کندھے کے اوپر ایک کپڑا رکھتے تھے، تو وہ کسی کا اچھا کپڑا ہوتا تو وہ مانگ لیا کرتے تھے۔ پھر تھوڑا سا تغیر آیا، حالات بہتر ہوئے تو لوگ بسکٹ مانگ لیا کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ بہت پرانا نہیں ہے، لیکن آج دیکھیے کہ انبار لگ گئے، کہاں کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، اور آج زندگی کتنی آسودہ ہو گئی، زندگی کتنی پرتعیش ہو گئی ہے۔ چرخ پہ جھولتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، زندگی کا جمال انسان نے کشید کر لیا، ایٹم کا کلیجہ شک کر دیا، ہواؤں کے رخ موڑ دیے، پانیوں کو مسخر کر لیا۔ آج انسان کہتا ہے کہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو جو کہا گیا کہ انسان خسارے میں ہے تو یہ خسارہ کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، تو وہاں ایک آدمی پتھر کی سل پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور وہ ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ وہ آج کل پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی اور بھی بیر بیچنے والے بھی آج تو انہوں نے بھی سپیکر لگایا ہوتا۔ تو اس زمانے میں اس نے سمرقند کے بازار میں سل پہ برف رکھی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، میں ایک ایسا سودا بیچ رہا ہوں جو ٹھہر نہیں رہا۔ آپ کپڑا بیچتے ہو، آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا بک جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں اور آج آپ کا نہیں بکا تو کل ہو سکتا ہے 6 روپے اوپر چلا جائے، تو پڑا ہی آپ کا جو ہے وہ لاکھوں میں فائدے میں چلا جائے۔ لیکن آپ برف بیچتے ہیں تو آج اگر گاہک نہیں آیا تو کل مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی۔ آپ پھول بیچتے ہیں، آج اگر گاہک نہیں ملا تو کل مرجھا جائیں گے، تو مہنگے بھی ہو گئے تو پھول ہی نہیں ہوں گے۔ تو وہ برف بیچ رہا تھا، تو اس نے کہا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا سودا بیچ رہا ہوں جو لمحہ لمحہ پگھل رہا ہے، میرا راس المال ٹوٹ رہا ہے، پگھل رہا ہے۔ اب تم 2 آنے کی برف لے لو گے، اس کے بدلے میں کوئی جنس، کوئی پانچہ جات، کوئی پیسے، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی سونا، کوئی چاندی دے دو گے تو میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا، ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا صاحب جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے میری زندگی پگھل رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، یہ رک نہیں رہی۔ اب اگر تو اس برف کو اب بیچ لے، اس کے بدلے درہم لے لے، دینار لے لے تو چلو فائدہ ہوگا، میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، ان سانسوں کے بدلے کوئی اچھائی کر لوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی، ورنہ یہ سو کے بھی بیت جائیں گی، یہ آوارگی میں بھی بیت جائیں گی۔ تو لمحہ لمحہ میری اور آپ کی زندگی ٹوٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آج وقت ہے، آج زندگی ہے، وقت پر کافی ہے۔ ایک قطرہ بھی آب خوش اندام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا؟ جب کھیت جل